تاریخ جو عثمان غنی کی عظمت پیش کرتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے دامادی کا شرف کیسے انسان کو نصیب کیا تھا، شرم و حیا کا کیسا پیکر تھا، اخلاق کی کس عظمت کے اوپر استوار تھا، کردار کی کتنی بلندی تھی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے نصیب کی تھی۔ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو مکہ کے اندر معزز سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آپ لوگوں کے ہاں ایک قبیلہ ہوتا ہے، پھر برادری ہوتی ہے، پھر آگے برادری کے اندر بھی مختلف شاخیں بن جاتی ہیں۔ قریش کا خاندان تھا، قریش کے آگے 12 تقریباً مختلف چھوٹی چھوٹی برادریاں ان کے بطون تھے۔ ان میں سے امیہ کا خاندان، یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں قریش کے بڑے سردار قسم کے خاندان تھے۔ ان سے تعلق تھا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کا۔ اور عرب کے لوگوں میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اتنا مشہور تھا، تاجر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ان کے والد محترم دور جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کے کاروبار کو انہوں نے خوب سنبھالا، خوب اس کی افزائش کی اور خوب لوگوں پہ خرچ کیا۔ حتیٰ کہ عرب کی عورتیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی کہ بیٹا مجھے تجھ سے محبت ہے، بیٹا میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، کچھ عورتیں اپنے بیٹوں کو لوریاں دیتے ہوئے اور کچھ جوان بیٹوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اور کچھ عرب کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ شعر پڑھتے: احبک والرحمن حب قریش لعثمان، بیٹے میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنا قریش کا خاندان عثمان بن عفان سے محبت کرتا ہے۔ سب لوگوں کے دل جیتے ہوئے تھے انہوں نے۔